حاضر حضرات، یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ سے پیش کیا. ایک اور مسئلے پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ایک ملک بھر میں ایک سٹنٹ کی طرح ہے. اس میں قریباً تمام انڈیویجولز شامل ہیں. اس مسئلے کے بعد آپ کو فریڈم ہوگی جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح و شام لوگ استخاروں کی بڑی فکر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک جنرل کوشچن دوں گا، اس کا جواب آپ خود دیجیے گا، آپ کو مل جائے گا کہ استخارہ کس حالت میں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. استخارہ ایک ذہنی مجبوری کا نام ہے. استخارہ جسے کہتے ہیں ہارنز آف دی ڈائلما، کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو کہ جہاں نہ آپ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے، نہ آپ کو اپنے سوال کا جواب ملتا ہے. ٹوٹل کنفیوژن ہے، تراہم کی حالت ہے، مجبوری ہے، رنج ہے، بلا ہے. بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے مگر کوئی راستہ نہیں ہے کسی قسم کا. اس کرب میں، اس بلا میں پروردگار، ایک حدیث رسول ہے کہ جس نے استخارہ کیا اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوا. تو انسان اس جبر و مجبوری کی ایک فریکوینسی ہے، ایک لمٹ ہے، ایک درجہ ہے. ہر انسان کو استخارے کا جواب نہیں آئے گا جب تک وہ ایک درجہ جبر و مجبوری تک نہیں پہنچے گا. اگر میرے پاس ایک مسئلے کا حل نہیں ہے اور فرض کرو میں میتھمیٹک کے سوال کا حل نہیں جانتا اور میرا استاد جانتا ہے، تو میں اس سے جا کے پوچھ لوں گا تو وہ استخارے کی وجہ نہیں بنے گا. آپ میتھمیٹکس کے سوال کا جواب نہیں اللہ سے پوچھ سکتے استخارہ میں. سملرلی اگر کوئی دنیاوی چھوٹا بڑا ایسا مسئلہ ہے جس کی سلوشن کسی بہتر و تجربہ کار انسان کے پاس موجود ہے تو اس پہ استخارہ نہیں ہو سکتا. استخارہ اس حالت میں ہوگا کہ آپ ایسے دوراہے پہ کھڑے ہو، ایسے کنفیوژن میں ہو، ایسے البیوں میں ہو کہ وہ آپ کی رنج اور بقا کا مسئلہ ہے. تو اس کنڈیشن کو جو آپ کے ذہن و قلب کی ہوگی، اس حالت اللہ دیکھ کر آپ کے استخارے کا جواب دے گا. حاضر حضرات، ایک بات تو بتاؤ ذرا سوچ کے، کیا یہ کنڈیشن اس مولوی یا کمپیوٹر کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے جو آپ کی جگہ استخارے کرتا ہے، ARY گولڈ والا؟ کیا ممکن ہے کہ میں اپنے ذہن کا کرب اس مولوی کو جا کے دوں کہ میاں آپ میرے لیے استخارہ کرو، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس سے بڑی حماقت آج کے معاشرے میں نے کوئی نہیں دیکھی. اور وہ جو استخارے کا جواب دینے والا ہے اس نے ماشاءاللہ ایک جواب تو نکالا ہوا ہے، سایہ، آصف، جادو، تعویذ، جو بھی اس کی طرف رجوع کر رہا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جگہ کوئی غیر جو ہے استخارہ نہیں کر سکتا. اس کی وہ کنڈیشن آف مائنڈ ہی نہیں ہو سکتی، وہ کنڈیشن آف مائنڈ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. وہ درد، وہ کرب، وہ بحران، وہ ذہن، وہ خلوص، وہ محبت جس سے آپ اللہ سے جواب چاہتے ہو وہ کسی دوسرے انسان میں نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے اس بہت بڑی غلط فہمی سے بچیے. اور یہ جو ہمارا دستور ہے استخارہ کو آج کا اسکیپ کے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. حاضر حضرات، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں کسی جگہ تو اچانک 2-4 دن کے بعد ہمیں ایک اور اچھا رشتہ نظر آ جائے. اب ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح اس سے بچ نکلیں. تو پہلے تو ہم کہتے ہیں برے خواب آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی سے استخارہ کرانے گئے تھے، اس نے اس کے خلاف بتایا ہے. اب مجبوری ہے. یعنی کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے عہد شکنی کے جرم کی جو سارا وزن ہے وہ استخارے کے مولوی میں پھینک دیتے ہو. یہ جو اسکیپ کے نئے طریقے آپ نے ڈھونڈے ہیں، یہ اپنے عہد و پیمان کو غرق کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو صداقت میں بدلنے کے لیے قریباً استخارہ ان معنوں میں بہت زیادہ استعمال ہو. اور مگر اس سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کیا کوشش کیجئے کہ اپنے عہد و پیمان کو نبھائیے. بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو بہتر نظر آتی ہیں وہ دیکھیے، عقل کا سب سے بڑا اصول تو اللہ نے قرآن حکیم میں دیا ہے، چیزوں کا دیا، اشیاء کا سب سے بڑا، محبتوں کا دیا ہے، نفرتوں کا دیا ہے. فرمایا پروردگار عالم کہ
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے اور اس میں شر ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.